قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. تھوڑا دور رکھو نا، مائکروفون کے قریب ہے تو سیکھنے مارے گا. يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں بظاہر خطاب جو ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، لیکن قرآن مقدس کا یہ اسلوب ہے کہ کبھی کبھی خطاب تو حضور کو ہوتا ہے لیکن ہدایت ساری امت کو، یعنی بظاہر آیت میں مخاطب صرف سرکار ہوتے ہیں لیکن حکم جو ہے وہ ساری امت کے لیے ہوتا ہے. اور اس میں ایک حکمت ہے، اللہ چاہے تو جمع کے صیغے میں سب کو حکم دے دیں، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم سب کو حکم ہے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا سب کو حکم ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا سب کو حکم ہے، أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ سب کو حکم ہے. تو اللہ چاہیں تو جمع کے صیغے میں تمام مومنین کو حکم فرما دے، اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ خطاب باعتبار لفظ باعتبار ظاہر جو ہے وہ تو ہمارے آقا سرکار دو عالم رحمت دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوتا ہے اور مراد امت ہوتی ہے. ایسی فرمایا یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء. اب خطاب تو یا ایھا النبی ہے، آگے جگہ بسگا کہ جب تم عورتوں کو طلاق دو تو اس میں ایک حکمت ہے کہ جب کوئی امر خاص ہو یعنی جس کا اور زیادہ اہتمام ہے تو اس میں اللہ پاک اپنے نبی کو مخاطب فرماتے ہیں تاکہ امت کو سبق مل جائے کہ جب اللہ اپنے نبی پاک کو یہ حکم دے رہے ہیں تو پھر ہماری کیا طاقت. تو اس میں ایک حکمت ہے کہ امت جو ہے اور زیادہ اس حکم پہ غور کرے. جیسے اللہ نے فرمایا وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ. میرا بدنی آپ کافروں اور منافقوں کی اتباع نہ کریں. حضور کہاں کرنے والے ہیں، لیکن جب اللہ اپنے نبی کو منع فرما رہے ہیں تو ہماری کیا طاقت. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے وَلَا تُطِعْ عَاصِمًا أَوْ كَفُورًا. آپ کسی گناہ گار نہ شکر کی اطاعت نہ کریں. حضور پاک تو کبھی نہیں کرتے لیکن حکم بظاہر حضور کو ہے اور مخاطب جو ہے وہ. تو اب سمجھیں کہ ان آیات میں بھی خطاب تو ہے حضور پاک کو لیکن حکم جو ہے وہ ساری امت کو ہے.
اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات مبارک میں ایک عجیب ہمیں سبق پڑھایا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ نہ تو اتنے بخیل بنو کہ ہاتھوں کو گردن میں باندھ لو کہ نیچے آتے ہی نہیں، جیب میں کیسے جائیں جب گردن پہ باندھے ہوئے ہیں؟ ہاتھ نیچے ہوگا تو جیب میں بھی جائے گا، وہ تو گردن میں بندھا ہوا ہے۔ تو ایسے بخیل بھی نہ بنو کہ بالکل نہ اپنی ذات پہ، نہ اہل پہ، نہ عیال پہ، نہ اقارب پہ، نہ ارحام پہ خرچ کرنا ہی نہیں۔ بخل ہے آخری حد تک، اور یہ بخل کی آخری صورت ہے کہ کوئی آدمی نے اپنے ہاتھوں کو گردن سے باندھ رکھا ہے کہ ہاتھ نیچے ہی نہیں ہوتے، جب نیچے نہیں ہوتے جیب میں کیا جائے۔ اور دوسرا حکم یہ فرمایا کہ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، یہ بھی نہ ہو کہ بالکل ہاتھ کھلے کر دو، ہاتھ بند ہی نہ ہوں بھی جو آیا اڑ گیا، جو آیا اڑ گیا، یہ بھی منع۔ تو اسلام ہمیں اعتدال کا سبق دیتا ہے کہ نہ حد سے زیادہ بخل کریں اور نہ حد سے زیادہ خرچ کریں کہ پھر اپنی ضروریات کے لیے بھی محتاج ہو کے بیٹھ جائیں۔ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا منع فرمایا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو خرچ کرنے والے، اللہ کے راستے میں دینے والے جو ہیں وہ بڑے محبوب ہیں۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ اللہ سے محبت، اللہ سے تعلق چاہتے ہو تو پھر محبوب چیزوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ مومنین کی صفت یہ ہے الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ، کہ مومن بندے وہ ہیں جو اللہ کے راستے میں دن ہے، رات ہے، ظاہر ہے، چپکے سے سب اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ تو یہ ایمان والوں کی صفت ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کریں۔ اللہ کے راستے میں زکوٰۃ ہے، صدقات ہیں، صدقات واجبہ ہیں، صدقات نافلہ ہیں، وہ ہر وقت اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے راستے ڈھونڈتے ہیں۔ تو یہ مومنوں کی صفت ہے۔ فرمایا الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ، کیونکہ بعض چیزیں ایسی ہیں جن کو ظاہر خرچ کرو جیسے زکوٰۃ ہے، اور بعض چیزیں ایسی ہیں جن کو چپکے سے خرچ کرو جیسے عام صدقات ہے۔ تو اس لیے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا جو ہے وہ اللہ کو بڑا محبوب ہے۔ اسی طرح اللہ فرماتے ہیں وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، اللہ فرماتی ہیں کہ جو تم میرے راستے میں خرچ کرو گے وہ اس کا بدلہ میں دوں گا، اللہ لوٹائیں گے۔ تو جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنے خزانہ غیب سے بدلہ عطا فرماتے ہیں۔ اسی لیے احادیث مبارک میں آتا ہے کہ جو آدمی زیادہ عمرے کرے اللہ اس کے رزق میں برکت ڈال دے۔ حالانکہ عمرہ کرنے سے تو خرچ ہوگا، ٹکٹ لے گا، آئے گا، کھائے گا، پیے گا، ہوٹل ہے، اخراجات ہے، لیکن فرمایا کہ جتنا زیادہ عمرے کرو گے اور زیادہ اللہ رزق عطا فرما دیں گے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کا، بلکہ ایک حدیث مبارک میں یہ لفظ بھی آتے ہیں حجج النسک عمر تطر ینفیان الذنوب والفقر، حضور نے فرمایا کہ بار بار حج کرنا، بار بار عمرہ کرنا جو ہے گناہوں کو اور غریبی کو مٹا دیتے ہیں، گناہوں کو بھی مٹا دیتے ہیں اور فقر کو بھی مٹا دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے دروازے کھول دیتے ہیں۔ اسی طرح ایک حدیث مبارک میں ہے میرے آقا نے فرمایا ملکان ینزلان من السماء، روزانہ اللہ دو فرشتے بطور خاص آسمانوں سے اتارتے ہیں اور جو سارا دن یہ دعا کرتے ہیں اللہم آت لکل منفق خلفا وآت لکل ممسک تلفا، کہ یا اللہ جنہوں نے تیرے رستے میں خرچ کیا ان کو اور عطا فرما، اور یا اللہ جنہوں نے بخل کیا ان کے مال کو ہلاک و برباد کر دے۔ تو اللہ کے فرشتے وہ دعا کرتے رہتے ہیں کہ یا اللہ اپنے رستے میں دینے والوں کو اور عطا فرما دے۔
اور جو بخل کرتے ہیں ان کے مال میں طلب اور ہلاکت پیدا فرما دیں۔ اسی لیے میرے مدنی سرکار رحمت دو عالم رحمت دو جہاں سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے انفق بلالا لا تخشى على ذی العرش اکلالا۔ حضور فرماتے بلال خرچ کرو خیرات کرو، بالکل نہ ڈرو، عرش والا ہمیں کبھی بھوکا نہیں رکھے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بلال خادم تھے نا، حکم دے دے کہ خرچ کرو اور اللہ کے راستے میں لٹا دو۔ اسی طرح ایک صحیح حدیث مبارک میں ہے کہ میرے آقا رحمت دو جہاں نماز کے لیے تشریف لے آئے، جب مؤذن نے تکبیر کہہ دی، حضور جماعت کو چھوڑ کے نماز شروع نہ کی اور فوراً واپس گھر تشریف لے گئے۔ تو تھوڑی دیر کے بعد آئے اور پھر آگے نماز پڑھائی، تو صحابہ حیران ہو گئے کہ ایسا تو حضور نہیں کرتے کہ تکبیر ہو جائے اور لوگ کھڑے رہیں اور حضور گھر چلے جائیں۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا خیر تو ہے؟ فرمایا کہ ہاں تھوڑا سا ایک ٹکڑا سونے کا میرے گھر میں پڑا تھا، تو مجھے فوراً یاد آیا، میں نے کہا ما ینبغی لنبی، یہ نبی کی شان کو زیبانی کہ اس کے گھر میں سونا ہو، میں حکم دے کے آیا خیرات کرو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو خیرات کرنے والے جو ہیں وہ بڑے پسند ہیں۔ اور اسی طرح اس حدیث سے مبارک میں اللہ کو خیرات وہ پسند ہے جو محبوب مال سے ہو، اور اس وقت کرو کہ جب اس کی تجھے ضرورت ہو۔ کیا معنی؟ جوان ہے، ہر آدمی کے خواہشات ہیں، لیکن اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے۔ جب بوڑھا ہو گیا اور سب کچھ جواب دے گیا پھر تو سب خیرات کرتے ہیں، اس وقت خیرات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ خیرات کا فائدہ یہ ہے کہ جوانی ہے، ضرورت ہے، غرض ہے، لیکن دوسرے کو دے رہے ہیں۔ اسی فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ اللہ کے راستے میں باوجود اس کے کہ ان کو خود خواہش ہے، پھر بھی مسکینوں کو دیتے ہیں، قیدیوں کو کھلاتے ہیں، یتیموں کو کھلاتے ہیں، اور کچھ بدلہ نہیں چاہتے۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اور اللہ کے راستے میں دیتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے رزق میں اللہ برکتیں عطا فرماتے ہیں۔ بخل جو ہے یہ بڑی مذموم صفت ہے، بخل جو ہے یہ بڑی کبھی صفت ہے۔ اللہ ہر مسلمان کو بخل سے نجات عطا فرمائے۔ کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ ایک دفعہ حضرت بلال آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ حکم دیتے ہیں کہ خیرات کرو، میں قرضہ لے کے بھی کرتا رہتا ہوں، تو اب ایک یہودی کا قرضہ بہت زیادہ ہو گیا ہے، بہت پیسے بن گئے ہیں، اور آج اس نے مجھے بازار میں پکڑ لیا۔ اس نے کہا کہ دیکھو بلال، یا تو میرے پیسے ادا کرو، اور اگر تم میرے پیسے نہیں دو گے نا تو میں تمہارے گلے میں کپڑا ڈال کے پھر تمہیں بیچ دوں گا کہ غلام ہے، اور تجھے بیچ کے اپنے پیسے لے لوں گا۔ تو نے کہا یا رسول اللہ، اللہ نے مجھے غلامی سے چھڑایا اور وہ بدبخت مجھے پھر بیچ دے گا، کیونکہ قرضہ تو میں نے دینا ہے اس کا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا بلال، پھر تم نے کیا سوچا کہ کیا کیا جائے؟ وہ سارا قرضہ تو حضور کے لیے لیا تھا نا، بلال کا تو نہ گھر تھا نہ مکان تھا نہ کچھ۔ تو حضرت بلال نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں نے یہ سوچا ہے کہ آپ کے پاس بھی نہیں ہے کہ میرا قرضہ دے دیں، پھر میں نے یہ غور کیا ہے، میں نے یہ سوچا ہے کہ میں چھپ جاتا ہوں، میں مدینہ منورہ سے بھاگ جاتا ہوں، کہیں دور جا کے چھپ جاتا ہوں، اور جب اللہ آپ کو پیسے دے دیں، آپ کو اللہ کوئی رحمت فرما دیں تو قرضہ ادا کر دیں، اور مجھے پتہ لگے گا میں واپس آ جاؤں گا۔
کیونکہ جب میں مدینے میں نہیں ہوں گا تو یہودی کیسے پکڑے گا مجھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے رہے. آپ نے فرمایا اچھا بلال تمہیں کہیں بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے، چھپنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کے دروازے بڑے ہیں، خزائن السماوات والارض کے مالک ہیں. حضرت بلال فرماتے ہیں کہ میں رات کو آ کے سو گیا لیکن پریشان تھا کہ کیا ہوگا. اب میں نے جو سوچا تھا کہ بھاگ جاؤں گا، حضور نے فرمایا بھاگنا بھی نہیں ہے تو اب کل مجھے یہودی پکڑ لے گا. کہتے ہیں کہ رات کو جب کافی حصہ رات کا گزر گیا تو ایک صحابی نے آ کے مجھے جگایا اور کہا بلال دعا کا رسول اللہ، حضور بلا رہے. میں دوڑا ہوا حضور کی خدمت میں آیا. آپ نے فرمایا کہ مسجد کے باہر جاؤ، فلاں جگہ پہ 2 اونٹنیاں سامان سے لدی ہوئی ہیں موجود ہیں، وہ سامان اتار لو اور صبح کی نماز کے بعد قرضہ بھی ادا کرو اور باقی جو بچے وہ اللہ کے راستے میں خیرات کر دو. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں آیا، دیکھا تو بڑا سامان ہے اور 2 اونٹنیاں لدی ہوئی ہیں اور وہ اتنا سامان تھا کہ اس کے چوتھے حصے سے سارے قرضے اتر گئے. لیکن حضور نے فرمایا کہ باقی بھی خیرات کر دو اور باقی بھی میں نے سارا اللہ کے راستے میں لٹا دیا. تو اب میں آیا تو حضور مسکرا رہے تھے. فرمایا بلال اللہ نے ہمارا قرضہ ادا کر دیا کہ نہیں کر دیا؟ میں نے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ، اللہ نے قرضہ ادا کر دیا. تو اس لیے حکم ہے کہ بخل نہ کرو، اللہ کے راستے میں خرچ کرو. اور خاص طور پہ رمضان المبارک کے مہینے میں تو میرے سرکار مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت ایسے ہوتی تھی، صحابہ کہتے ہیں کہ بس آپ اس کو دے رہے ہیں، اس کو دے رہے ہیں، اس کو دے رہے ہیں اور لٹا رہے ہیں اور جو آ رہا ہے دے رہے ہیں. جیسے ہوا چلتی ہے ایسے محمد مدنی کے ہاتھ چل رہے ہیں. کیونکہ رمضان المبارک کے مہینے میں ایک عمل جو ہے وہ 70 گنا بڑھ جاتا ہے. اور اگر یعنی یوں سمجھیں کہ ایک عمل کا ثواب ہے 1 لاکھ تو رمضان میں ہو جائے گا 70 لاکھ، کیونکہ 70 گنا وہ عمل بڑھ جائے گا. تو اس لیے اللہ کے رمضان میں آدمی کو چاہیے کہ اللہ جتنی توفیق دے، کوئی کھجور ہے، کوئی روٹی ہے، اچھا ایک آدمی غریب ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، لوگوں کو پانی پلاتے رہو. اس کے بلے میں کچھ بھی نہیں ہے، کسی معذور کا ہاتھ پکڑ کے اس کو مسجد میں لے آؤ، باہر بھیج دو، کسی بوڑھے کا سہارا بن جاؤ. کسی معذور آدمی کو وضو کی ضرورت ہے، پکڑ کے حمام لے گیا، وضو کرایا، واپس آ کے مسجد میں بٹھا دیا، اس میں تو پیسے خرچ نہیں ہوتے. اور اسی طرح حکم یہ ہے کہ اگر اللہ دے تو یہ بھی سخاوت نہیں کہ آدمی سب کچھ لٹا دے اور خود بیٹھا رہے. اپنے اہل کا، عیال کا، ضروریات کا خیال بھی رکھے تاکہ کسی کا محتاج نہ ہو. ہاں بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سب کچھ لٹا کے بھی اللہ پہ راضی رہتے ہیں تو ان کا مقام الگ ہے. جیسے کہ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ ایک آدمی نے حضور کی خدمت میں سونے کا اتنا ڈلہ تھا، وہ پیش کیا کہ حضور یہ خیرات ہے. حضور نے غصے میں لے آ کے واپس پھینک دیا. صحابی کہتے ہیں کہ اگر وہ اس بندے کے سر میں لگ جاتا تو زخمی ہو جاتا. حضور نے فرمایا اللہ کے بندے آ جاتے ہیں، جو کچھ ہوتا ہے خیرات کر دیتے ہیں اور بعد میں گھر کے لیے بھیک مانگتے ہیں. یہ بھی خیرات، یہ بھی سخاوت نہیں ہے کہ بیوی بھوکھی ہے، گھر میں بچوں کو کھانا نہیں دیتا، کپڑا نہیں دیتا، ان کا خرچہ نہیں دیتا اور باہر جناب بڑی سخاوت کر رہا ہے. یہ کوئی سخاوت نہیں. اپنے والدین ہیں، رشتہ دار ہیں، اقارب ہیں، ارحام ہیں، بہنیں ہیں، چچا ہیں، خالہ ہے، خالائیں ہیں، وہ غریب ہیں، محتاج ہیں، لوگوں کو خرچ کر رہا ہے. یہ بھی پسند. سب سے پہلے والدین، اس کے بعد الاقرب فالاقرب، پھر جتنے تیرے قریبی رشتہ دار.
اس کے بعد تیرے جیران، تیرے ہمسائے، تیرے محلے والے ہیں، اس کے بعد تیرے شہر والے ہیں، اور اس کے بعد تیرے ملک والے ہیں۔ ہاں اگر اس کے بعد جیسے حالات ہیں کشمیر میں، فلسطین میں، شیشان میں، کہ وہاں مسلمان زیادہ محتاج ہو گیا ہے، تو آپ ان کو بھی بھیج سکتے ہیں۔ اسی لیے حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جب سیدنا ابو بکر سے رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، غزوہ تبوک کے موقع پر آپ نے فرمایا کہ ابو بکر تم کتنا لے آئے ہو اللہ کے راستے میں؟ تو سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں نے اپنے گھر میں ایک ڈھیلا بھی نہیں چھوڑا، جو کچھ تھا سارا اٹھا کے حضور کے دروازے میں لے آیا۔ تو حضور نے قبول فرما لیا اور انکار بھی نہیں کیا، چونکہ حضور جانتے تھے کہ سیدنا ابی بکر سب کچھ لٹا کے بھی اللہ پہ راضی رہے گا۔ اسی لیے ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک دن سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک ایسا لباس پہنا ہوا ہے کہ بٹن بھی نہیں ہے، اس میں کانٹے لگائے ہوئے ہیں۔ حالانکہ حضرت ابو بکر تو مکے کے بہت بڑے امیر آدمی تھے، بہت بڑے امیر، بہت بڑے تاجر، بہت بڑے صاحب ثروت، صاحب دولت، لیکن اللہ کے راستے میں لٹا کے کبھی کبھی ایسے بھی حالات ہو گئے کہ اپنے لیے بھی کچھ نہیں۔ اسی اثنا میں جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے آگے عرض کیا کہ ان ربک یقرئک السلام، محمد مدنی تیرے رب نے تجھ پہ سلام بھیجے ہیں۔ اور حضور نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اپنے ساتھی ابو بکر پہ بھی میرا سلام پہنچاؤ، اور ساتھ یہ بھی بتلاؤ کہ ابو بکر اللہ فرماتے ہیں میں تو تجھ سے راضی ہوں، کیا تو بھی اپنے رب پہ راضی ہے کہ اس حال میں زندگی گزار رہا ہے؟ تو حضور پاک نے جب فرمایا کہ ابا بکر ان ربک یقرئک السلام، تیرے رب نے تجھ پہ سلام بھیجے ہیں، تو حضرت ابو بکر نے کہا سمانی من فوق العرش، اللہ نے عرش سے میرا نام لے کے سلام بھیجے ہیں۔ حضور نے فرمایا سما کا، تیرا نام لے کے سلام بھیجے۔ اور آپ نے فرمایا کہ ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ انا راض عنک یا ابا بکر، ابا بکر میں تو تجھ سے راضی ہوں، حل رضیتا، کیا تو بھی راضی ہے؟ فبکا ابی بکر، حضرت ابو بکر رونے لگ گئے اور کہا رضیت ربی رضیت ربی رضیت ربی، یا اللہ میں ہر حال میں راضی ہوں، میں ہر حال میں راضی ہوں۔ اس لیے مقامات ہوتے ہیں کہ بعض آدمی سب کچھ لٹا کے بھی خوش ہوتا ہے، اور بعض لوگ ہوتے ہیں کہ دے تو دیا پھر پریشان بیٹھے ہیں کہ یار گھر میں تو آٹا نہیں، میں تو خیرات کر دی، تو اس خیرات کا کیا فائدہ کہ بعد میں پچھتا رہا۔ اسی لیے ایک حدیث مبارک ہے جو بروایت حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، اور اسی طرح بروایت حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، کہ سرکار دو عالم کی خدمت میں ایک لڑکا آیا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے میری امی نے بھیجا ہے، ان کو کرتا ضرورت ہے، کرتا چاہیے۔ حضور نے فرمایا کہ اماں کو سلام کہو اور ما عندی، میرے پاس کرتا نہیں ہے، جب آئے گا تو انشاءاللہ ہم تیری والدہ کے لیے کرتا رکھیں گے۔ وہ لڑکا چلا گیا، تھوڑی دیر کے بعد واپس آیا، اس نے کہا کہ میری اماں کہتی ہے جو کرتا آپ نے پہنا ہوا یہی مجھے دے دو، یہ تو ہے نا آپ کے پاس۔ تو حضور پاک نے وہ کرتا اتار کے اس کو دے دیا۔
اسی طرح ایک روایت مبارک میں آگے یہ الفاظ بھی ہیں کہ نماز کے لیے جب دیر ہو گئی صحابہ نے پتہ کیا تو حضور کے پاس کرتا ہی نہیں ہے، حضور گھر بیٹھے ہیں بغیر کپڑے کے. تو پھر صحابہ نے کرتا پیش کیا تو اللہ نے یہ آیت نازل فرما دی کہ میرا محبوب اتنا خرچ بھی نہ کرو کہ پھر خود پریشان بیٹھے رہو. تو یہ تعلیم ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی. اسی طرح دیکھیں کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی دولت، دنیا، مال سب اللہ کے راستے میں تھا. بی بی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا مال، سارے کا سارا مال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں اللہ کے راستے میں تھا. تو ہمیں دو سبق ملے کہ بخل بھی نہ کرو اور حد سے بھی نہ بڑھو. بخل کرو گے تو پھر وہ بھی ایک مذموم حرکت ہے، اور اگر حد سے بڑھو گے تو پھر خود پریشان ہو جاؤ گے. ان باتوں کے بعد میرے اللہ نے ایک فیصلہ بھی فرما دیا. ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر انه كان بعباده خبيرا بصيرا. اللہ نے فرمایا کہ ان ربک، تیرا رب ہے جس کے لیے چاہے رزق کھول دے، جس پہ چاہے رزق تنگ کر دے. آپ کام کریں لیکن عقیدہ یہ رکھیں کہ رزق بڑھانے والا بھی اللہ ہے اور کم کرنے والا بھی اللہ ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے جاہل لوگ ہیں جن کو انگوٹھا مارتے ہیں، لکھنا نام لکھنا بھی نہیں آتا، کروڑوں میں کھیلتے ہیں، اور علماء ہیں جو لوگوں کی روٹیوں پہ پلتے ہیں بیچارے. کوئی خیرات دے گیا، کوئی زکوٰۃ دے گیا، کوئی صدقہ دے گیا، کوئی کپڑا دے گیا. تو یہ ایک اللہ کا نظام ہے. اسی طرح سب کا روایات میں بھی ایک روایت آتی ہے، اللہ کا فرمان ہے کہ یا ابن آدم خلقتک لعبادتی فلا تلعب. اے آدم کے بیٹے، میں نے تجھے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، کھیل کود میں وقت ضائع نہ کر. وَقَسَّمْتُ رِزْقَكَ فَلَا تَتَعَبْ، اور تیرا رزق ہم نے لکھ دیا ہے، بلا وجہ پریشان نہ ہو. جس کا ہم نے جو لکھ دیا ہے وہی ملے گا. نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، ہم نے تقسیم کر دیا ہے. ایک آدمی ٹیلی فون پہ بیٹھ کے لاکھوں کما لیتا ہے، ایک سارا دن پتھر توڑتا ہے اور شام کو 50 ریال ملتے ہیں. یہ اللہ کا نظام. اور دوسری بات یہ سمجھیے کہ کسی کو اللہ پہ اعتراض کرنے کا حق نہیں. کیوں؟ اللہ کی مخلوق ہے. اللہ جس کو زیادہ دے، جس کو تھوڑا دے. اور تیسری بات یہ ہے کہ اللہ جاننے والے ہیں کہ کون زیادہ کا مستحق ہے اور کون زیادہ کا مستحق نہیں. اللہ جانتے ہیں. بہت سارے غریب لوگ ہیں، سوچتے ہیں ہم غریب ہیں لیکن ان کو دولت مل جائے تو وہ تماشے دکھائیں کہ حیران ہو جاؤ. تو یہ اللہ کا نظام ہے. اسی لیے شیخ سعدی نے ایک مثال دی ہے نا، اس نے کہا اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے چیونٹیوں کو پر نہیں دیے. شیخ سعدی مثال دے کے مسئلہ سمجھاتے تھے، فرماتے ہیں کہ اللہ کا شکر کرو، یہ جو چیونٹیاں ہیں نا چھوٹی چھوٹی، ان کو پر نہیں ملے. ان کے پر ہوتے تو چڑیا کا ایک بچہ بھی نہ بچتا. تو اگر اللہ نے کسی کو غریب رکھا ہے تو حکمت ہے، اور امیر بنایا ہے تو حکمت ہے، اور طاقتور بنایا ہے تو حکمت ہے، کمزور بنایا ہے تو حکمت ہے. یہ اس کی حکمتیں ہیں جو ہماری سمجھ سے بالا تر ہوتی ہیں. اگر اس کی گناہ کو اللہ کھول دے تو پھر پتہ لگے کہ فیصلہ اسی کا بنا دے.
اور دوسرا اللہ کی نعمتوں کے لیے یہ بھی ضروری ہے، یاد رکھو کہ جس قدر تم اللہ کی نعمتوں پہ شکر کرو گے اتنا اللہ اور رزق عطا فرمائیں گے۔ یہ اللہ کے قرآن کا فیصلہ ہے، یہ کوئی کسی بزرگ کا قول نہیں۔ فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اللہ نے فرمایا تم شکر کرو تو میں نعمتیں اور دے دوں گا، اور اگر تم کفر کرو ناشکری کرو تو پھر میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ لیکن شکر کرنے کا کیا معنی ہے؟ لوگوں کو غلط فہمی ہے، لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے کہہ دیا یا اللہ تیرا شکر ہے، لاکھ لاکھ شکر ہے، کروڑ کروڑ شکر ہے، بس شکر ہو گیا۔ یہ کوئی شکر نہیں ہے، یہ تو نعوذ باللہ استہزاء ہے۔ شکر کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جو نعمت اللہ دے اللہ کے فرمان کے مطابق خرچ کرو، یہ شکر ہے۔ یہ زبانی کلامی تو ایک آخری درجہ ہے۔ اللہ نے آنکھیں دی ہیں، ہاتھ دیے ہیں، عقل دیا ہے، دماغ دیا ہے، صحت دی ہے، طاقت دی ہے، دولت دی ہے، مال دیا ہے، عزت دی ہے، وقار دیا ہے اللہ کے راستے میں، اور جتنا شکر کرو گے اتنا اللہ اور نعمتیں بڑھا دے۔ اور آگے اللہ نے ایک خاص حکم میں فرمایا کہ قریش مکہ کی عادت تھی، زمانہ جاہلیت میں کافروں کی عادت تھی کہ اپنی لڑکیوں کو پیدا ہوتے وقت مار دیتے تھے، کہتے تھے کہ لڑکی ہے اس کو کھلانا پڑے گا نا، یہ کمانے والی تو ہے ہی نہیں، نہ تو جنگ کرے، نہ لڑائی کرے، نہ ڈاکہ مارے، نہ ماں باپ کا ساتھ دے، تو خواہ کے لیے کیا فائدہ ہے؟ اور اس کا کھانا کھلاؤ، جوان ہو تو شادیاں کرو، یہی تو یہ عذاب ہے ہمارے گھر میں۔ تو اس لیے ان کو مار دیتے تھے کہ لڑکیاں زیادہ ہوگی تو ہمیں کھلانا پڑے گا، لڑکا ہوگا تو کما کے کھلائے گا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ظالمو، اپنی اولادوں کو فقر کے ڈر سے قتل نہ کرو، ان کو بھی رزق دینے والا میں ہوں اور تمہیں بھی رزق دینے والا میں۔ لڑکی ہے یا لڑکا ہے، جب دنیا میں آتا ہے تو اس کے رزق کا ذمہ دار جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی۔ اس لیے فرماتے ہیں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ مَا مِن دَابَّةٍ یعنی يَدُبُّ عَلَى الْأَرْضِ، کوئی چیز زمین پہ چلنے والی ہے اس کے رزق کا ذمہ دار میرا اللہ ہے۔ اسی طرح فرمایا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ۔ رزاق جو ہے وہ اللہ کی صفت ہے، رزق دینے والا اللہ کی صفت ہے، عطا فرمانے والے اللہ کی صفت ہے، اور جب اللہ دینا چاہے کوئی روک نہیں سکتا ہے، اور جب اللہ روکنا چاہے تو کوئی دے نہیں سکتا۔ اسی لیے آپ دیکھیں کتنی اللہ کی مخلوق ہے جو پانی میں ہے، سمندروں میں ہے، ان کو رزق کون دیتا ہے؟ یعنی صرف دریاؤں میں، سمندروں میں مچھلیاں دیکھیں، مخلوق دیکھیں اللہ کی جو پانی میں رہتی ہے، ان کے رزق کا انتظام کرنے والا کون ہے؟ کتنے جنگلوں میں جانور ہیں، اچھا بعض جانور ایسے ہیں کہ ماں سوا گوشت کے کچھ کھاتے ہی نہیں، ان کو گوشت کی خوراک دینے والا کون ہے؟ اسی طرح ٹھنڈے دل سے سوچا کریں کہ پرندے ہیں، حضور نے فرمایا کہ صبح جب اپنے گھونسلے سے نکلتے ہیں تو پیٹ خالی ہے اور اڑتے ہیں پھرتے ہیں، اللہ رزق دیتا ہے، شام کو آتے ہیں تو پیٹ بھرا ہے اور بچوں کے لیے بیدار ہے، ان کو رزق دینے والا کون ہے؟ اچھا ایمان سے کہیں ان پرندے ہیں یا مچھلیاں ہیں یا مکڑیاں ہیں یا حشرات ہیں، کیڑے مکوڑے ہیں، یہ کس پیر کی منت مانتے ہیں؟
کس پیر سے تویز دھاگا لیتے ہیں ان کے رزق میں برکت ہو جاتی ہے؟ اچھا خدا کی شان دیکھو کہ بکری جو ہے حلال ہے، لیکن بکری کے زیادہ سے زیادہ 2 بچے پیدا ہوں گے، 3 ہو جائیں گے۔ اچھا دیکھیں کتی جو ہے وہ حرام ہے، نجس ہے، اس کے 7 بچے پیدا ہو جاتے ہیں، اس سے کس سے دھاگا ملتا ہے اس کو؟ کوئی عقل کریں، نظام ہے میرے اللہ کا۔ کافر ہیں، منکر ہیں، مشرک ہے، ہندو ہے، وثنی ہے، حضرت عیسیٰ کو خدا ماننے والا ہے، عزیر کو خدا ماننے والا ہے، دولت ہے، بینک بھرے ہوئے ہیں، اس کے مقابلے میں مومن ہے، اللہ کے راستے میں رات دن عبادت میں ہے، اطاعت میں ہے، فرما برداری میں ہے، قربانی میں ہے، جہاد میں ہے، جان بچانا مشکل ہے۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ آمنا باللہ، ہر حال میں آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلوں پہ راضی رہے۔ رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا وبالقرآن اماما۔ تو یہ اللہ کی ایک نعمت ہے، اسی لیے لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لا رہے تھے، تو مکے سے مدینے کے راستے میں جہاں وادی جموم آتی ہے، اس وادی میں جب حضرت آئے تو سارا قافلہ روک دیا، اونٹنی سے اترے اور مٹی پہ کھڑے ہو کے 2 رکعت نماز پڑھی اور روتے رہے۔ صحابہ نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ حضرت عمر نے فرمایا کہ یہ وہی وادی ہے جہاں عمر اونٹ چرایا کرتا تھا اور آج بادشاہ بن کے گزر رہا ہے۔ یہ اللہ کا نظام ہے، جس کو تعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ لہذا کبھی دوسرے پہ حسرت نہ کرو، کبھی حسد نہ کرو، کبھی حقد نہ کرو، کبھی غل نہ رکھو دلوں میں، اس کو مل گیا، وہ بڑا ہو گیا، نہیں، بالکل اللہ کے فیصلے پہ راضی ہے۔ اور ایک بات یہ بھی سمجھیں کہ کبھی اللہ دولت دنیا اپنے دشمنوں کو زیادہ دیتے ہیں، یہ بھی اللہ کی حکمت ہے۔ دیکھیں قارون ہے، نمرود ہے، فرعون ہے، ابی جہل ہے، ولید بن المغیرہ ہے، عتبہ ہے، شیبہ ربیعہ ہے، اس کے مقابلے پہ بلال ہے، سلمان ہے، ابی ذر ہے، مقداد ہے، عمار ہے۔ دیکھیں کہ ان کے گھر میں ایک وقت کا کھانا نہیں اور ان کی دولت ہے جو حصہ حساب ہی نہیں۔ یہ بھی ایک اللہ کا نظام۔ اسی لیے قرآن پاک نے واقعہ لکھا ہے کہ ایک دن قارون جو ہے اتنا اس کا خزانہ تھا، اتنا مال دولت تھا کہ اس زمانے میں اس کے خزانے کی چابیاں جو ہیں وہ کئی جانور خچر اٹھایا کرتے تھے۔ اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے، ان قارون من قوم موسیٰ فبغى علیہم فآتیناہ من الکنوز۔ اللہ فرماتے ہیں اس نے سرکشی کی، ہم نے اس کو خزانے دیے، اتنا کہ جانور اور بڑی بڑی ایک جماعت جو ہے اس کی چابیاں نہیں سنبھال سکتی۔ لیکن وہ جب تکبر میں آ گیا، وہ اپنے تفاخر میں آ گیا، تو نتیجہ کیا نکلا کہ وہی دولت جو ہے اس کے ہلاکت کا اور تباہی کا ذریعہ بن گئے۔ تو اس لیے ہمیشہ اگر اللہ دے دے تو کہو الحمدللہ، اگر اللہ نہ دے تو بھی کہو الحمدللہ، کہ دینے میں بھی اس کی حکمتیں ہیں اور نہ دینے میں بھی حکمتیں ہیں۔ حضرت بایزید بستانی رحمت اللہ علیہ ایک بہت بڑے اللہ کے ولی ہوئے ہیں، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ ان کی خدمت میں بلخ سے ایک نوجوان آدمی آیا، یہ بلخ، بخارا، سمرقند، یہ جو ریاستیں ہیں اس علاقے،
کی خدمت میں آیا تو وہ بھی اللہ والا تھا. اللہ والے پھر اللہ والوں کو پہچانتے ہیں. جیسے دولت والا دولت والے کو پہچانتا ہے, مولوی مولوی کو پہچانتا ہے, خطیب خطیب کو پہچانتا ہے, تاجر تاجر کو پہچانتا ہے. تو وہ جب آئے تو حضرت بایزید فرماتے ہیں کہ مجھے معلوم ہوا کہ ماشاءاللہ یہ بھی اللہ والا آدمی آگے لنگر میں ٹھہرا. ایک دن فارغ بیٹھے ہوئے تھے تو اس نے مجھ سے حال احوال پوچھا کہ کیا حال ہے حضرت, کیسے گزر رہی ہے. تو میں نے کہا کہ بیٹا اللہ کی بڑی رحمت ہے, مل جاتا ہے تو اللہ کا شکر کرتے ہیں اور نہیں ملتا ہے تو صبر کرتے ہیں. کہ اگر ہمیں اللہ دے دیتے ہیں, مل جاتی ہے نعمت الحمدللہ, اور اگر نہ ملے صبر. تو وہ ہنسنے لگ گیا اور نوجوان لڑکا جو تھا نا ہنس پڑا. تو حضرت بایزید فرماتے ہیں میں حیران ہو گیا, اللہ کا بندہ ہنستا کیوں ہے. میں نے کہا بیٹا ہنستے کیوں؟ میں نے کہا ہمارے بلخ کے علاقے میں کتوں کا بھی یہی حال ہے. حضرت بایزید فرماتے ہیں واللہ خجل, تو اس نوجوان کے سامنے جو میں شرمندہ ہوا ایسا کبھی شرمندہ نہیں ہوا. میں نے کہا کیا مطلب؟ کہنے لگا ان کو بھی ہڈی ڈال دو کھا لیتے ہیں, نہ ڈالو بیٹھے رہتے ہیں. یہ کوئی بہادری تو نہ ہوئی کہ مل جائے تو شکر کرو, نہ ملے تو صبر کرو, نہ صبر کرو تو کیا کرو گے, جاؤ مارو ٹکر پہاڑ میں سر پھاڑ لو. تو میں نے کہا ابھی تمہارے بلخ میں جو اولیاء اللہ ہیں ان کا کیا مقام ہے؟ انہوں نے کہا مل جائے تو دوسروں کو دے دیتے ہیں اور نہ ملے تو شکر کرتے ہیں. انہوں نے کہا ہمارے ہاں جو اللہ والے ہیں وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ, چاہے ان کو خود حاجت ہے لیکن دوسرے کو دے دیتے ہیں اور نہ ملے شکر کرتے ہیں کہ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ الیک یرجع الامر کلہ. اللہ ہر حال میں تیرا شکر ہے, تیرا حمد ہے. نہ دے تو شکر کرے اور ملے تو دوسرے کو دے دے, یہ ہے مقام. انہوں نے کہا نہ ملے صبر کر دے تو کیا کرو گے؟ چلو آپ کو نہ ملے کیا کر لو گے؟ ہر آدمی خود بخود شکر کرتا ہے, ہر آدمی خود بخود صبر کا. اچھا ایک آدمی مر جائے کیا کرو گے؟ آخر کتنے دن رہو گے؟ 2 دن 4 دن تماشا دکھاتا ہے ہر کوئی لوگوں کو کہ جی بڑا غم ہے, اس کو بڑا غم ہے. 8 دن کے بعد دیکھو 4 کلو روٹی کھا جائے. وہ جو 4 دن نہیں کھایا نا وہ بھی سارا بدلہ ایک ہی دفعہ لے گا. حل ہی کوئی نہیں تو صبر نہیں کرے گا تو کیا کرے گا؟ صبر وہ ہوتا ہے عند الصدمۃ الاولی, کہ جیسے ایک صحابی کہتا ہے میدان جنگ میں ایک ساتھی نے کہا مجھے پانی چاہیے, میں چھاگل لے کے گیا, اتنے میں آواز آئی دوسرے مجاہد کی کہ مجھے پانی چاہیے. کہا میرا فکر نہ کرو, اس کو پانی دو. وہ کہتے ہیں اسی طرح وہ اور دیتا گیا. 7ویں بندے تک میں پہنچا تو وہ شہید ہو گیا. واپس آیا سارے شہید ہو گئے, پانی کسی کو نہیں ملا, لیکن آپ نہیں پیا گا دوسرے بھائی کو, دوسرے کا اور بھائی کو. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یہ مقام ہے تو اپنی اولادوں کو قتل کر دیتے ہو. وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ, کہ فقر کے مارے نحن نرزقهم وَإِيَّاكُمْ, ان کو بھی رزق ہم دینے والے ہیں اور تم کو بھی رزق ہم دینے والے ہیں. اور ہم جانتے ہیں کہ کس کو ہم نے زیادہ دینا ہے, کس کو ہم نے تھوڑا دینا ہے, کس کو ہم نے نہیں دینا ہے, کس کو ہم نے مزدور بنانا ہے, کس کو ہم نے مالک بنانا ہے. آپ دیکھتے نہیں ہیں کبھی ڈرائیور ہے, جوان ہے, صحت مند ہے, اور جس کی گاڑی ہے وہ بیمار ہے, لاغر ہے, جلنے سے بھی قاصر ہے. اللہ کا نظام ہے. اگر جوانی دولت سے خریدی جاتی تھی, بڑے آدمی سارے جوانیاں خرید رہے تھے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ رگڑا تو سب کو دیتے ہیں نا, تاکہ خدا تو یاد آئے نا. کسی کو بڑھاپے کے ذریعے, کسی کو بیماری کے ذریعے. اسی لیے ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ لولا ثلاث, 3 چیزیں نہ ہوتی, حضور نے فرمایا تو آدم کا بیٹے کی گردن یوں کھڑی رہتی,
صحابہ نے پوچھا کون سی چیزیں؟ فرمایا الفقر والمرض والموت. ایک غریبی ہے جو گردن جھکا دیتی ہے، ایک بیماری ہے جو گردن جھکا دیتی ہے، ایک موت ہے جو گردن توڑ دیتی ہے. یہ تین چیزیں نہ ہو تو آدم کا بیٹا تو فرعون بن جاتا ہے. تو یہ اللہ کا نظام ہے اور اللہ ہمیں اس پہ چلنے کی توفیق دے. بہرحال میرا بھائی، اگر 2 ایکڑ رقبہ مہر میں آپ کے والد نے منظور کر لیا، والد نے 2 ایکڑ زمین اپنے نام منتقل کرنے کا مطالبہ کیا، تو بہرحال گزارش یہ ہے کہ اگر اللہ نے آپ کو دولت دی ہے تو آپ کے والد کی ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ کا مہر بھریں، آپ خود ادا کریں. اور اگر آپ کے پاس نہیں ہے اور والد نے آپ پہ خرچ کر دیا ہے تو والد کو بھی چاہیے کہ اولاد سے واپس نہ لے، کہ اولاد ہے. جیسے اولاد پہ والدین کا نفقہ واجب ہے، اسی طرح والدین پہ بھی اولاد کا خرچہ واجب ہے. لیکن ان حالات میں کہ اگر نہ ہو، اگر اللہ نے تجھے دیا ہے پھر اپنی حق المہر خود ادا کرو. یہ تو نہیں کہ تمہاری حق المہر وہ بھی تمہارا ماں باپ بھرے. کہتے جی کہ اگر ہم بینک سے قرضہ لے کے کاروبار کریں ناجائز ہے، کیونکہ بینک کبھی سود کے بغیر قرضہ نہیں دیتے، اور سود جو ہے وہ بہت بڑی لعنت ہے. چھوٹا کاروبار کر لو لیکن سود والا کاروبار نہ کرنا. یہ بینک جو ہے اور سود ایسی لعنت ہے کہ آپ جب قرضہ لیتے ہیں نا، اگر آپ بینکوں سے قرضہ نہ لیں نا، بینک والے بھاگ جائیں. یہ دیکھا نہیں، ورلڈ بینک ہیں اور IMF ہیں اور فلان ہیں اور فلان ہیں، ان سے اگر ملک قرضہ نہ لے تو یہ خود مر جائے. بینکوں کا تو طریقہ یہی ہے نا، آپ کو 2 لاکھ، اس کو 2 لاکھ، اس کو 10 لاکھ، اس کو 20 لاکھ، اس کو 50 لاکھ، اور اس کا سود جو ہے وہ گھر بیٹھے ہوئے کھا رہے ہیں سام بن کے. آپ ساری زندگی کماتے رہیں، سود سے نہیں نکلیں گے. یہ ہمارے لوگ جو ہے نا نوجوان، جو لاکھوں روپے خرچ کر کے اور چوری اور بغیر ویزے کے اور ذلیل ہو کے یورپ کے اور باہر کے ملکوں میں جاتے ہیں، لیکن وہاں ان کا پتہ ہے اشر کیا ہوتا ہے؟ 10 سال سے 12 گھنٹے ڈیوٹی کرتے ہیں، گھر آنے کے لیے ٹکٹ کے پیسے بھی نہیں ہوتے. وجہ کیا ہے؟ کار لے لی لیکن ہے قسطوں پہ، مکان لے لیا ہے قسطوں پہ، گھر میں پوری ڈیکوریشن کروا لی لیکن ہے قسطوں پہ، گاڑی کی انشورنس کروا لی ہے قسطوں پہ. جو مہینے میں کماتا ہے ساری قسطوں میں چلے جاتے ہیں. حضرت صرف چلتے پھرتے بس وہ برگر کھا کے گزارا کر رہے ہیں. ایک برگر لے لیا اور ایک بپسی کا ڈرم لے لیا اور اس کے بعد گزارا کر لیا. یہ ہے زندگی. رات کو جب سوتے ہیں اپنے اوپر بھی لعنت بھیجتے ہیں، کافروں پہ بھی لعنت بھیجتے ہیں، لیکن نکلنے کا حل کوئی نہیں. کہاں نکلے؟ اتنے جکڑے ہوئے ہیں. قرضہ دو گے تو جاؤ گے نا، قرضہ ادا نہیں ہو سکتا کہاں جاؤ؟ یہ تو بہترین طریقہ ہے نا بینک کا، کہ ساری دنیا کو اپنا نوکر بنا لو، کمائے لوگ، کھاؤ تم. یہ یہودیت کا سب سے بڑا حربہ ہے. اسی لیے جان افرنگ جو ہے وہ پنجائے یہود میں ہے کہ آج چند کروڑ یہودی جو ہے وہ پورے عالم سے کھیل رہا ہے. وجہ کیا ہے کہ لیور آف اکنامک جو ہے ان کے ہاتھ میں ہے. جب چاہیں سونا بڑھا دیں، جب چاہیں گرا دیں، جب چاہیں کرنسی کو اپ کر دیں، جب چاہیں ڈاؤن کر دیں. اب تو جنگوں کی ضرورت ہی نہیں، اب تو عقل کی جنگ ہے. وہ تو بڑے بیوقوف ہوتے ہیں جو جا کے ہاتھ سے کرتے ہیں اور گاڑی الٹ دو اور گولی مار دو. یہ کوئی طریقہ ہے؟ اس سے کیا ہو جائے گا؟ کتنے بندے مر جائیں گے؟ نہ ایمان سے کہو، آج اگر تم مارنا چاہو کتنے بندے مار لو گے؟ 100، 200، 2000، 1 لاکھ، 2 لاکھ، 4 لاکھ، 5 لاکھ. کفر ختم ہو جائے گا. کتنے بندے مار لو گے اور اپنے کتنے یتیم کرا دو گے؟ آج
آج تو میرا بھائی سیدھی سی بات ہے کہ دعا کرو کہ اللہ اسلام کے ملکوں کو، اسلام کی قیادتوں کو قوت دے، طاقت دے، علم دے کہ وہ علم سے اور قوت سے اور جدید علوم سے اور عصری علوم سے اور ٹیکنالوجی سے میدان میں آئیں اور اسلام کی قوت کو آگے بڑھائیں۔ اس لیے حضور نے فرمایا اللہ کے قرآن میں بھی کیا ہے کہ اپنے اندر قوت پیدا کرو تاکہ تم دشمنوں کو ڈرا سکو۔ اب تو تم ڈرتے ہو تو لڑو گے کیا؟ ہم خواہ بیٹی، یہ تو بے وقوفی والی بات ہوتی ہے کہ چلو بھائی میں چونکہ مقابلہ نہیں کر سکتا لیا دیوار میں ٹکر مار دو، یا دیوار ٹوٹ جائے گی یا سر پھٹ جائے گا، یہ کو بات ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ یہ جو آپ پیتے ہیں نا پیپسی کولا، کوکا کولا، فینٹا، یہ مرنڈا، یہ بلائیں جو ہے، پتا ہے یہ 2 ارب ڈالر سالانہ اپنے مذہبی تنظیموں کو دیتے ہیں جو اسلام کے خلاف خرچ کرتے ہیں۔ اور ہوتا کیا ہے کہ جی ایک بوتل کے پیچھے جی 1 آنا ہم خیرات دیں گے اپنی جماعت کو۔ اور کبھی آپ نے سوچا ہے، کبھی تم نے حساب کیا گھر میں بیٹھ کے کہ مثلا تمہیں 10 سال ہو گئے وطن سے باہر آئے ہوئے اور روز کے اوسطاً اگر 2 گلاس پیپسی پیتے ہو تو 10 سال میں کتنا ٹن پی گئے ہو؟ کبھی گھر میں بیٹھ کے حساب لگائے؟ مسلمان کو حساب کی کیا ضرورت ہے؟ بے حساب کھانے والی قوم ہے۔ مسلمان اور حساب کرنا شروع کر دے تو کافر پاؤں میں نہ پڑاؤ۔ یہ تو مسلمان ہے جی، بس کسی طرح دم مست کلندر، بس مسلمان کا ایک ہی کام ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ خدا سے دعا کرو اللہ نوجوانوں کو ہدایت دے، اللہ تبارک و تعالی ہمارے نوجوان خون کو عقل دے، اور ہمارے بڑے بڑے قیمتی سرمایہ ضائع ہو رہے ہیں، اور وجہ کیا ہے کہ نہ علم ہے نہ عقل ہے۔ بالکل بینکوں کے قریب نہ جائیں۔ کہتے جی کہ ہمارے یہاں مکان کے لیے قرضہ دیتے ہیں اور 2% سے 5% تک لیتے ہیں، وہ تو سود ہو گیا نا۔ میرا بھائی یاد رکھو، اگر تمہاری اپروچ ہے، تمہارے ذرائع ہیں، ہم تو طالب العلم ہیں، ہماری بات تو کوئی سنتا نہیں۔ اگر اللہ نے تمہیں ذرائع دیے ہیں، وسائل دیے ہیں، تو اپنی حکومتوں کو بتلاؤ کہ حرام نہ کرے۔ بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ حکومت مکان خرید لے۔ کیا مانا؟ تم مکان لینا چاہتے ہو نا، تو حکومت کا جو بینک ہو وہ آپ سے کہے جی آپ نے مکان لینا ہے، آپ نے کہا ہاں جی لینا ہے، کہاں ہے مکان؟ انہوں نے کہا جی فلاں محلے میں ہے، اور انہوں نے کہا ہمارا آدمی جاتا ہے، اس کو دکھاؤ مکان۔ وہی مکان دیکھنے کے بعد وہ مکان خود بینک خرید لے 1 لاکھ میں، اور ڈاکومنٹ اپنے قبضے میں لے، مکان اپنے قبضے میں لے، پیسے دے دے، اب مکان بینک کا ہو گیا۔ اب آپ جاتے ہیں، وہ کہے جی میں آپ کو 1,20,000 کا بیچوں گا لیکن پیسے قسطوں میں لوں گا، تو یہ حلال ہو جائے گا، کیونکہ وہ آپ کو مکان بیچ رہا ہے، آپ کو 1,00,000 روپیہ نہیں دے رہا۔ اور ایک یہ ہے کہ جی میں نے مکان بنانا ہے اور مجھے 1,00,000 قرض دے دو، انہوں نے کہا قرض لے لو 5% تم نے دینا ہے، میں وہ 1,00,000 لے کے شادی پہ خرچ کر دیتا ہوں، مکان بنتا نہیں، قرضہ بڑھتا رہتا ہے، باقی مکان بھی انشاءاللہ بک جاتے ہیں۔ اسی لیے اسلام نے سود سے منع کیا ہے، سود لعنت ہے اور اس سے بچیں۔ اگر ایک رشتہ دار نے لڑائی کی، زیادتی کی، میرا بھائی اگر لڑائی دنیا کے لیے ہے، دنیاوی جھگڑا ہے، ایک دوسرے کو معاف کر دو، اور بولنا 3 دن سے زیادہ بولنا نہ چھوڑو۔
کہتے جی کہ آپ کی کیسٹیں کہاں ملتی ہیں؟ نہ میں نے کبھی بیچی ہیں الحمدللہ، اور نہ میں نے کبھی رکھی ہیں، بہرحال دکانوں پہ مل جائیں گی آپ کو۔ اگر طواف کی حالت میں حجر اسود کی طرف رخ کر کے بسم اللہ اللہ اکبر تب بھی جائز ہے، یا جیسے جا رہے ہو بسم اللہ اللہ اکبر تب بھی جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ کہتے ہیں جی کہ بعض لوگ کھجوریں حرم میں لے آتے ہیں کہ لوگ کھائیں، اور بعض تھیلیاں بھر بھر کے گھر لے جاتے ہیں، تو بچ جائیں تو کیا کریں؟ تم کھا جاؤ، جب بچے گی نہیں تو کیا لے جائے گا؟ اگر بچ جائے تو آخر کیا کریں؟ ضائع ہونے سے تو بہتر ہے کہ وہ گھر لے جائیں گے، غریب کو دیں گے، کو محلے والے کھا لیں گے۔ یعنی خیرات لوگ کرتے ہیں، اس کو تکلیف ہو رہی ہے کہ کیوں لوگ لے جاتے ہیں۔ بھائی تم تو نہیں لے آتے ہو نا، تمہاری تو نہیں لے جاتے، صبر کرو، خیر ہے، لوگوں کی ہے۔ اور ہمارا مسلمان اب دیکھیں گے نا رمضان شریف میں انشاءاللہ افطار کے بعد ٹنوں کے حساب سے یہ صفائی والے بیچارے گند نکالتے ہیں، یہ مسلمان ہیں، کھائیں گے اور قالین کے نیچے، کھائیں گے اور قالین کے نیچے، انا للہ و انا۔ تمہارے سامنے سفرے ہیں، تمہارے سامنے ڈبے رکھے ہوئے ہیں، تمہارے سامنے ڈرم رکھے ہوئے ہیں، تمہارے سامنے شاپر لگاتی ہے حکومت کی، ہر چیز اس میں ڈالو۔ جہاد اکبر جو افضل الجہاد اعلاء کلمۃ الحق، اور جہاد اپنے نفس سے کرو، اور اصل جو جہاد ہے وہ بادشاہ اسلام خلیفۃ المسلمین کے اعلان اور حکم کے مطابق ہوتا ہے۔ میں اپنے ناخن اور زیر ناف بال صاف نہیں کر سکا، کر لو بس، اور کیا، 40 دن سے زیادہ نہ گزرے۔ اگر صبح کی 2 سنتیں رہ جائیں تو نماز کے فوراً بعد بھی پڑھ سکتے ہو، اور سورج نکلنے کے بعد بھی پڑھ سکتے ہو۔ فجر کی سنتیں کبھی نہ چھوڑا کریں، یہ حضور کو بڑی محبوب ہے۔ میں نے ظہر کی نماز کا وضو زمزم سے کیا، بالکل جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر آپ 4 طواف کریں یا 5 کریں، پھر 2 رکعت سب کی پڑھنی ہوگی، 2 رکعت 2 رکعت 2 رکعت 2 رکعت، ہر طواف کے بعد 2 رکعت پڑھ کے پھر شروع کریں تو یہ زیادہ افضل ہے۔ حرم میں کعبے کی طرف نماز میں دیکھنا کوئی حرج نہیں، لیکن افضل یہ ہے کہ سجدے کی جگہ پہ نظر ہو۔ کہتے جی جب میں پاکستان میں نماز پڑھوں تو یہ تصور کروں کہ حرم میں کھڑا ہوں، جہاں کھڑے ہو وہی تصور ٹھیک ہے۔ اسی سے پھر وہ ترقی کرتے ہیں نا پیر، وہ نماز نہیں پڑھتے، کہتے ہیں جی میں نے فجر تو کربلا میں پڑھی تھی، ظہر مدینے میں پڑھی تھی۔ کیوں کہتے بس ایسے تصور کیا، شریف آدمی، نماز کے لیے تم کربلا پہنچ گئے اور مکے پہنچ گئے، روٹی کے لیے پھر ہمارے پاس آ گئے بدبخت آدمی، مکے والوں نے روٹی بھی نہیں کھلائی تمہیں۔ اگر اذان ثانی جو ہے وہ سنت ہے حضرت عثمان کی اور تمام صحابہ کا اجماع ہے۔ اگر میں اپنی پسند کی شادی کرنا چاہتا ہوں اور میرے والدین راضی نہیں ہوتے، اس کی وجہ یہ ہے کہ تم دل سے سوچتے ہو، والدین عقل سے سوچتے ہیں، اس لیے بات والدین کی مانو، یہ دل کی بات چند دنوں کے بعد ہوا نکل جائے گی۔ بات والدین کی تسلیم کرو، اسی میں بہتری ہے تیرے لیے۔ والدین تیرا مستقبل سوچتے ہیں، تیرے دماغ میں تو بھوت چڑھا ہوا ہے نا، عشق سے عین سے عقل گیا، شین سے شرم گئی اور قاف سے قرار گیا۔ تم تو بے قرار، بے شرم، بے عقل ہو، تمہارے فیصلے کا کیا اعتبار ہے؟ عاشق ہے نا بیچارہ۔ لو میرج جتنے ہوتی ہیں ان کا رزلٹ نہیں دیکھا تم نے؟ انشاءاللہ مہینے میں طلاق۔ جو لڑکی اپنے والدین کا حیا نہ کرے، ان کی عزت بیچ کے تیرے ساتھ راضی ہو رہی ہے، تیری عزت زیادہ ہے اس کو ساتھ، کوئی عقل کرو۔
اگر ماں کو اور باپ کو چھوڑ رہے ہو تو لڑکی نہیں سمجھتی کہ ایسا بے غیرت کل میرے ساتھ وفا کرے گا. ماں نے 9 مہینے پیٹ میں رکھا ہے، اس کی قدر نہیں کر رہا تو تمہاری کیا کرے گا؟ چند دن کی جوانی ڈلے گی کہ دفع ہو جاؤ. میں جناب نماز نہیں آتی سیکھو، اچھی بات ہے، کوئی شرم کی بات نہیں آتی نماز. کسی نمازی کے پاس بیٹھ جاؤ، تھوڑا سیکھ لو. کہتے جی کہ امام ابو حنیفہ کے معتقدین میں بریلوی بھی ہیں، دیوبندی بھی ہیں. جھگڑا کیوں ہے؟ جھگڑا بنیاد میں ہے. ایک ہوتا ہے نام لیتا ہے، جیسے ہر آدمی کہتا ہے میں مسلمان ہوں. پتہ ہے کتنے ہیں مسلمان؟ نماز نہ پڑھے مسلمان، حج نہ کرے مسلمان، زکوٰۃ نہ دے مسلمان، قرآن نہ پڑھے مسلمان، حلال نہ کھائے مسلمان. تو اس لیے بریلوی حضرات میں بدعات آ گئیں، اور ورنہ فقہ میں سب جو ہیں امام ابو حنیفہ کا قول لیتے ہیں. دعا کرو اللہ سب کو ہدایت دے. مجھے بیوی کہتی ہے کہ داڑھی چھوٹی رکھو. تمہاری مرضی، نبی کی مانو، بیوی کی مانو. قیامت میں شفاعت تمہارا کیا خیال ہے بیوی کرے گی؟ ہاں جی، اگر قیامت میں بیوی کی شفاعت کی امید ہے تو حضور کا کہنا چھوڑ دو، اور اگر حضور کے سامنے جانا ہے تو کروڑ بیویاں قربان. جو محمد کی سنت سے نفرت کرے طلاق دو، دفع کرو، گھر میں نہ رکھو 1 منٹ. یہ 2 اور 2 4 کا فیصلہ ہے. ایک ترازو میں محمد ہے اور ایک میں بیوی ہے. لعنت بھیجو ایسی بیوی کو جو محمد مدنی کو پسند نہ کرے. اللہ کروڑ بیویاں دے دے گا، محمد اور نہیں ملے گا. یاد کرو، دعا کرو اللہ ہمیں حضور کے کھاتے میں ڈالے. بیویاں کیا ہے، عورتیں کیا ہیں، یہ تو ایک ڈھونڈو 1000 ملتی ہیں. کہتے جی کہ حدیث میں ہے کہ کپڑا ٹخنوں سے اوپر ہے، عربی نیچے پہنتے ہیں. ہم نے عربوں کا کلمہ پڑھا ہے، ہم نے محمد مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا ہے. عربی ہو دیا اور زیادہ پکڑا جائے گا. ہم حرم شریف میں چپل رکھ کے جاتے ہیں، گم ہو جاتی ہیں، واپسی پہ کیا کریں؟ اس کو کپڑا لپیٹو، بغل میں رکھو، نہیں گم ہوگی انشاءاللہ. لیکن دوسرے کا چپل نہ پہنو. بیوی نے کیس کر دیا، میں نے طلاق کے کاغذ بھیج دیے، پکا کام ہو گیا، بس فکر ہی نہ کرو. اتنی ہو گئی ہے، طلاق بھیج کے اب آئے مولوی سے مسئلہ پوچھ رہے. اب مولوی جا کے روک لے گا راستے میں. پکا کام ہو گیا، منہ سے نکلی طلاق ہو گئی. بیوی کو پہنچے یا نہ پہنچے.